بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے اہم ترین خبر یہ کہ ایران نے یو اے ای کا ایک شپ کیپچر کر لیا، ایک بحری جہاز قبضے میں لے لیا ہے، اور جو اس پہ سوار عملہ تھا انہیں ڈیٹین کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ یو اے ای کی جانب سے 2 فشرمین ایران کے 2 مچھیرے جو ہیں وہ مار دیے گئے، 2 ماہی گیر مار دیے گئے، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے۔ یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس معاملے میں جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اور جو حالیہ ڈیولپمنٹ پر ہسٹری ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ سعودی عرب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی وجہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی ایک وجہ جوڑی جا رہی ہے حالیہ کچھ پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ترک صدر رجب طیب اردوان ایک بہت بڑی خوشخبری اپنے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں چند گھنٹوں میں۔ اس خوشخبری کا ایک بڑا زبردست امپیکٹ آیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایران نے متحدہ عرب امارات کا ایک جہاز قبضے میں لے لیا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جہاز ہے اس نے جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، سمندری حدود ہیں، ان کی خلاف ورزی کی، اور اس بنا پر ایران نے یہ جہاز قبضے میں لے لیا، اس میں موجود عملے کو حراست میں لے لیا۔ اور اس سے پہلے یو اے ای کے جو کوسٹ گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کر کے ایران کے کئی ماہی گیر ملاح جو ہیں ان پر فائرنگ کی تھی، اور یو اے ای کی جانب سے ہونے والی اس فائرنگ میں 2 فشرمین جو ہیں ایران کے وہ مارے گئے تھے۔ یو اے ای کی حکومت نے اس واقعے پر جو کوسٹ گارڈز کی جانب سے فائرنگ کی گئی افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم کمپنسیشن اس کا پے کریں گے۔ تو ایک تو اس ڈیولپمنٹ میں یہ کلیئر ہوا تھا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا یہ جو ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہیں اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ملاح ہیں، ماہی گیر ہیں، انہوں نے یو اے ای کے ٹیریٹوریل واٹرز کی، ہماری آبی حدود کی، سمندری حدود کی خلاف ورزی کی، یا اندر آ گئے ہماری حدود میں، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوتا کیا ہے، یہ میں نے ایک ایکسپرٹ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب حکومتیں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہوں، کشیدگی ہو، تو جو سرحد پر نگرانی پر کھڑا فوجی ہے اس پر امپیکٹ ہوتا ہے ان بیانات کا، اس کی بندوق تن جاتی ہے، اس کے اعصاب جو ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے غلطی ہو جائے اس بات کا احتمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ممکنہ طور پر اس واقعے میں ہوا ہے، اسی لیے یو اے ای کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کمپنسیشن پے کریں گے۔ ایران کو موقع ملا ریسیپروکیٹ کرنے کا۔ یو اے ای نے جو ایران کے ناظم الامور ہیں انہیں بلایا تھا جب صدر روحانی کا بیان تھا، اس کے علاوہ ایران کا جو ری ایکشن تھا مبینہ پیس ڈیل پر، نام نہاد پیس ڈیل پر، ایران نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا، تو ناظم الامور کو طلب کر کے یو اے ای نے احتجاج کیا تھا۔ اب یو اے ای کے ناظم الامور کو تہران میں طلب کیا گیا اور احتجاج کیا گیا اس واقعے پر، اور یو اے ای نے اس پر جو ہے رد عمل میں افسوس بھی ظاہر کیا اور کہا ہے کہ وہ کمپنسیشن بھی پے کریں گے۔ اور یہ جو جہاز قبضے میں لیا گیا ہے اس پر ابھی یو اے ای کی حکومت کی جانب سے کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے، لیکن آپ دیکھیے گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا محمد باقری ایران کے آرمی چیف، انہوں نے کہا تھا کہ یو اے ای نے جو ڈیل کی ہے امریکہ سے، اگر اس ڈیل کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے ایران کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا، ہماری سلامتی پر اگر کوئی حرف آئے گا تو ہم مجبور ہوں گے۔ جو ان کی فارسی کی تقریر کا ترجمہ انگلش میں کیا گیا پریس ٹی وی کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ ہم یو اے ای کو ایک ڈیفرنٹ کیلکولیشن کے ساتھ دیکھنے پر مجبور ہوں گے۔ ویسے بھی دونوں ملکوں کے تعلقات، دونوں جو ہیں، ایک ملک آئل سے اپنی آمدنی کما رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنی 90% آمدنی سے محروم ہے، اس وقت اس حال میں ہے ایران۔ تو ویسے ہی ٹینشنز بہت ہیں، جو ایران کے رائیول ہیں وہ یو اے ای کے دوست ہیں، اور اب وہ دوستی ایک نئے دور میں اور بہت آگے جا چکی ہے، اس لیے دونوں کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جہاں جنگ کی دھمکیاں دی جا چکی ہوں، ایسی ڈیولپمنٹ جس میں جہاز قبضے میں لے لیا جائے، جس میں ماہی گیر گرفتار کر لیے جائیں، عملہ گرفتار کر لیا جائے، جانیں چلی جائیں، یہ صورتحال بہت خراب کر سکتی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ اب اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد رجب طیب اردوان نے جو کہا ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آ جاتے ہیں سعودی عرب نے کیوں یہ اعلان کیا۔ فیصل بن فرحان صاحب جو ہیں وزیر خارجہ، برلن میں
उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की और उन्होंने कहा यूएई ने तस्लीम कर लिया, यूएई ने मुआहिदा कर लिया, तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन सऊदी अरब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, तो तब ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब आगे बढ़ेगा। मेरी खुद राय में, और ये जो मालूमात हैं, आप अल जज़ीरा पे आर्टिकल्स पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ अशरों पर मुहित हैं वो कोशिशें, वो चीज़ें, वो मुलाकातें, वो सिफारती ताल्लुकात कि जिनमें बैक चैनल राब्ते होते रहे हैं। उसके अलावा खुलेआम राब्ते भी हैं और सऊदी अरब के बारे में ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये काम कर लेगा। लेकिन फैसल बिन फरहान ने कहा है कि जब तक आलमी अमन मुआहिदों के तहत मसले फ़लस्तीन का हल नहीं निकलता, फ़लस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिलता, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, सऊदी अरब ऐसे किसी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके, उनके मुशीर, उनके दामाद, और इस वक्त जो एक मीडिया टाइकून है और इस वक्त जो शदीद तनकीद की जद में हैं, वो भी कह चुके। लेकिन सऊदी अरब ने इस वक्त जो अपने कार्ड्स खेले हैं उस पर सऊदी अरब को सताइश ज़रूर मिल रही है। ओआईसी बड़ी तनकीद की जद में थी, सऊदी अरब बड़ी तनकीद की जद में था, लेकिन इस ऐलान के बाद सऊदी अरब को सराहा जा रहा है। लेकिन बाज़ लोग जो बड़ी नो हाउ रखते हैं इस मामले की, वो ये कहते हैं कि ये इस वक्त बयान की हद तक है। गुज़श्ता कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी साबित करती हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा। कुवैत ने ये पहले ही कहा था कि कुवैत आखिरी मुल्क होगा जो ऐसी कोई डील करेगा, मगर वो मुल्क जिनके बारे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इस रीजन को जानने वाले, कि ये ऐसा कोई भी कदम उठा लेंगे, उनमें कुवैत भी शामिल है। तो सऊदी अरब के बारे में तो यकीन से कहा जा रहा है कि खुफिया तौर पर तो तमाम चीज़ें कर ही चुके हैं, लेकिन वो ये कदम उठा लेंगे। मैंने आपको एक बार मैप्स के ज़रिए दिखाया था कि अशरों पहले दो छोटे छोटे से धब्बों की शक्ल में इसराइल इस नक्शे पर मौजूद था और ये पूरा फ़लस्तीन था। अब उतने ही दो छोटे छोटे धब्बों की शक्ल में गाज़ा और वेस्ट बैंक मौजूद है और इसराइल जो है वो पूरे नक्शे पर मौजूद है अपनी इल्लीगल सेटलमेंट्स के साथ। सऊदी अरब ये वेस्ट बैंक और ये एनेक्सेशन, ये प्लान हो जाए और उसके बाद एक छोटे से नाम नेहाद टुकड़े का नाम फ़लस्तीन रख दिया जाए, उन तमाम तर इल्लीगल सेटलमेंट्स के साथ सऊदी अरब तस्लीम कर ले, तो भी ये गद्दारी है, ये छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनियों की पीठ में ये नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने जो रीज़न दी है वो रीज़न जो है वो इस वक्त अपनी साख को बचाने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ज़बरदस्ती डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया जाएगा, उसके नतीजे में अगर एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का खैरात की तरह दिया जाए फ़लस्तीन के नाम पर और सऊदी अरब उसे तस्लीम कर ले, तो इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है और ये बहुत बुरी डील होगी। सऊदी अरब ने जो ऐलान किया है ये फ़िल वक्त अपने ऊपर आने वाली तनकीद से बचने के लिए किया गया है। लोग इसे जनरल बाजवा साहब के दौरे से जोड़कर देख रहे हैं, ऐसा दुरुस्त नहीं है। और कुछ मेरी दोस्तों से जो जद्दा में हैं और सऊदी अरब के पेपर्स के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को जानते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट दे से दिस इज़ हाईली अनलाइकली कि इसमें उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके बाद तुर्की ने एक ज़बरदस्त ऐलान किया है। रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि वो एक खुशखबरी अपने लोगों को चंद घंटों में देने जा रहे हैं, जुमे को वो खुशखबरी देंगे। रजब तैयब अर्दवान जो खुशखबरी देने जा रहे हैं उसके बारे में अल जज़ीरा ये बता रहा है कि तुर्की ने मेडिटेरेनियन सी में बहिर में एक बड़ी फाइंड की है ऑयल की, और इस ऑयल की फाइंड से तुर्की के जो माशी मसाइल हैं उनमें बहुत मदद मिलेगी। तुर्की का जो इक़दामात हैं आगे बढ़ते हुए मुस्लिम दुनिया का बड़ा मुल्क बनने का, ब्लॉक बनाने का, अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का जो रजब तैयब अर्दवान का विज़न है, जिस पर वो अमल करते चले आ रहे हैं, उसमें बड़ी मदद मिलेगी। और जो 2023 का तुर्की है, 2023 का तुर्की, मुआहिदा बाल्फोर से आज़ाद, जंजीरों से आज़ाद तुर्की है, वो तुर्की बनाने में रजब तैयब अर्दवान को बड़ी मदद मिलेगी। तो उन्होंने जब ये ऐलान किया कि वो ये खुशखबरी देंगे अपने लोगों को, तो हुआ क्या, उनके इस ऐलान के बाद लीरा जो डॉलर के मुकाबले में दबा हुआ था वो 1.2% उठा। जो स्टॉक एक्सचेंज है इस्तांबुल की वो 3% उठी। और फिर इसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स की फर्म्स हैं
ان کے جو شیئرز کی ویلیو ہے وہ 7.6 to 9.9%, آلموسٹ 10% اٹھی. ترکی اگر یہ کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ترکی کا جو انرجی امپورٹ کا بل ہے، ترکی توانائی کی ضروریات امپورٹ کر کے پوری کرتا ہے، ترکی کا انرجی امپورٹ کا بل ہے اس وقت 35 سے 50 ارب ڈالر سالانہ کا. اس سے ترکی نجات حاصل کر لے گا اور ترکی یہ آگے بیچ بھی سکے گا. تو وہ ترکی جو اس وقت بہت بھرپور ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، اور توانا ہو جائے گا. ٹونا 1 کے نام سے یہ فیلڈ ہے. اب اس میں بھی ایک ٹرکی گیم ہے. یہ فیلڈ جو ہے جس جگہ ہے اس پر یونان اور قبرص، گریس اینڈ سائپرس، یہ اپنا کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اور ترکی جو ہے یہاں پر ایکسپلوریشن کر رہا ہے. ترکی کے جہاز یہاں موجود ہیں، کام ہو رہا ہے. ایک مزید جہاز بھیج دیا گیا ہے. ایک جہاز جو اس علاقے میں زلزلے کی ایکسپلوریشن کے نتیجے میں آ سکتی ہیں لہریں، ان چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہے. ایکسپلوریشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یورپی یونین جو ہے اس کے 27 ملکوں کے سربراہان مملکت، وزرائے خارجہ یہ مل کر بیٹھے اور انہوں نے اس صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یونان کے اور قبرص کے اس حق کو، کیونکہ ان کا ممبر ملک ہے، یونان اور قبرص کو سپورٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور ترکی کی ان ایکٹیویٹیز پر جن میں وہ ایکسپلور کر رہا ہے ہمیں تشویش ہے. یہ ویسے بھی سب ترکی کے خلاف ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی وہ شاندار عظمت کا دور کہ جس میں مسلمان اس پورے ریجن پر حاکم تھے، رجب طیب اردوان واپس لانا چاہتے ہیں. اور یہ تمام لوگ رجب طیب اردوان کی ان ایفرٹس کے مخالف ہیں. تو یہ تمام کھیل اس تمام ریجن میں جس میں امریکہ انوالوڈ ہے بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، ان میں اتحاد پیدا فرمائے، اور دشمن کی شناخت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہہ سکیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.